آیت نمبر 125 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ کنز العرفان، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے باز کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب سب سے خوب جانتا ہے جو کسی کی راہ سے گمراہ ہو، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ۔ اس سے مراد مضبوط دلیل ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ دوسرا یہ فرمایا اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ اس سے مراد ترغیب و ترہیب، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کسی کام کے کرنے سے لوگوں کو ڈرنا۔ پھر فرمایا سب سے اچھے طریقے سے باز کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلال سے بلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے فرماتے ہیں یہاں امر بالمعروف کے 6 آداب بیان کیے ہیں مفسر نے۔ نمبر 1، عمل بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا۔ دوسرا یہ کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھا تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اچھے طریقے سے سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلے، وہ شخص باز نہ آئے، تو اب سخت الفاظ سے سمجھائے، مگر اس سخت الفاظ کے اندر نہ تو گالی دے، نہ ہی کوئی فحش بات کرے، اور نہ ہی کوئی غلط جملہ زبان سے نکالے کہ اگلا جو ہے وہ اسلام سے ہی دور ہو جائے۔ نمبر 3 فرمایا عمل بالمعروف کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، علم، یعنی آپ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ جس بارے میں بات کریں گے، اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اگلے کو قائل کر پائیں گے۔ اگر علم کے بغیر ہی آپ کسی کے ساتھ چھیڑ دیں گے، علم نہیں ہوگا تو آپ اپنے آپ کو ہی پھنسا دیں گے۔ اسی طرح فرمایا اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور دین اسلام کی سربلندی ہو۔ اسی طرح جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح حکم کرنے والا صابر اور بردبار ہو۔ اسی طرح حکم کرنے والا خود اس بات پر عامل ہو، ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا کہ لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، یعنی اس بات کو لوگوں کو حکم دے، اس بات سے لوگوں کو منع کرے جس بات پر وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور خود بھی بچتا ہے۔ ایک بندہ خود نماز پڑھتا ہی نہیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دے گا تو اب لوگ اس کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم کیوں دیتے ہو جس پر تم خود عمل ہی نہیں کرتے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان اس چیز کی تبلیغ کرے جس پر وہ خود بھی عمل کرتا ہے، کہ تاکہ اس سے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے کئی بعض اوقات انسان کو لوگ بے عزت بھی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو جو ہے وہ رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ خود کسی چیز پر عمل نہیں ہوتا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی نیکی کا حکم کرنے، برائی سے خود بچنے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔